زندگی کی، صحت کی، پیرنٹنگ کی، تعلقات کی آپس میں، اور خوبصورتی کی جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، اور بہت سارے ان ایشوز کی کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہ بات پہنچائی جائے جس سے آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو. ہم بھی سیکھتے ہیں ساتھ ساتھ، جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی لرن کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی مختلف پہلو سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر پوری طریقے سے اس چیز کے لیے ایفرٹ لگاتے ہیں کہ جو آپ تک لے کر آئیں وہ کوئی بہترین بات ہو، اور اس سے آپ کو کوئی ایک اچھا میسج ملے. کیونکہ جو میسج آپ کو ملتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ سنتے ہوں گے ارد گرد، بہت سے موٹیویشنل لیکچر سنتے ہوں گے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز سے مختلف سجیشن سنتے ہوں گے، زندگی کو امپروو کرنے کے لیے، اپنے جو روٹین ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری باتیں آپ ارد گرد سے سجیشنز کے طور پر لیتے ہیں، اور سنی ہوئی باتیں یاد رہتی ہیں انسان کو. کبھی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آئے، کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، تو وہی سنی ہوئی بات جو آپ نے کسی وقت کسی نشست میں کسی جگہ پر کسی کے منہ سے سنی ہوتی ہے، وہ آپ کی مدد کے لیے آ جاتی ہے، آپ کے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے، اور آپ اس سے کام لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم آج بات کریں گے ذہنی صحت کے حوالے سے اپنے پروگرام کے اندر، اور اس پر بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ ذہنی صحت جسمانی صحت کی طرح، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، بہت زیادہ اہم ہے. ذہنی صحت اچھی ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مینٹل النس نہیں ہے، کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، بلکہ ذہنی صحت اچھی ہونے سے بہت سارے فوائد ہیں. زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے میں مدد مل سکتی ہے. اسی طریقے سے اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں، جو رشتے ہیں، ان کو نبھانے میں اگر ذہنی صحت اچھی ہو، ذہن مثبت انداز میں سوچتا ہو، اور ذہن کو یہ پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں، جو فیل کر رہے ہیں، وہ کیوں محسوس کر رہے ہیں، کیوں فیل کر رہے ہیں، ہمارے جذبات ایسے کیوں ہیں، ہم کیسے خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی کیفیات پر قابو پا سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو اجازت دے سکتے ہیں. جو محسوس کر رہے ہیں وہ بالکل نارمل ہے. انسان کا ذہن مختلف قسم کے جو خیالات ہیں ان کا مجموعہ ہوتا ہے. کبھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی بے چینی کی کیفیات ہوتی ہیں، کبھی بے سکونی کی، اور کبھی ایکسائٹمنٹ کی. بہت ساری مختلف کیفیات ہمارے دماغ میں آتی جاتی رہتی ہیں. مختلف دل کی کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا کہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ بالکل نارمل ہے. اس طریقے سے اگر میں سوچ رہی ہوں، سوچ رہا ہوں، تو میرے لیے بالکل یہ ایکسیپٹیبل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی مصروف زندگی میں، خصوصاً آج کے دور میں جب منٹ منٹ پر کوئی مصروفیت منتظر ہے، اور اگر کوئی مصروفیت منتظر نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہمارے فونز منتظر ہیں. سوشل میڈیا کی کئی پوسٹ جو ہیں ہمیں بار بار آواز دیتی ہیں، بار بار ہمیں ہماری مصروفیت سے اٹھا کے اپنی طرف لے جاتی ہیں کہ اچھا مجھے پڑھو، مجھے دیکھو، مجھے سنو. ان سارے حالات میں جب ہر طرف سے ہمارے لیے پکار ہے، کوئی ہمیں بلا رہا ہے، کوئی ہمیں اپنی طرف توجہ دلوا رہا ہے، اس ٹائم پر فوکس کیسے کیا جائے؟ فوکس کرنے کی ضرورت کیا ہے زندگی کے اندر؟ زندگی کے اندر مائنڈ فل ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اور اس سے ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو کیا فائدہ ہے، اور اس سے پوری دنیا کو کیا فائدہ ہے؟ اس پر آج ہم یہاں پر بات کریں گے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے، اور ذہنی صحت کا خیال رکھا کیسے جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم کون سی ٹپس جو ہیں آزما سکتے ہیں. ایسی کچھ باتیں ہم آپ سے شیئر کریں گے جو صرف لکھی لکھائی باتیں نہیں ہیں، جو صرف ایسی نہیں ہے کہ ہم نے شیئر کر لی ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں اور کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل ٹپس یہاں پر انشاءاللہ ہماری جو گیسٹ موجود ہیں وہ آپ سے شیئر کرے گی. اپنے ساتھ کاپی پین ضرور رکھیں، اور ضرور یہ یقین رکھیں کہ یہ جو پروگرام ہے نا آج کا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے اسپاؤس کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے. ہم سب اگر ایک بہتر سوسائٹی تخلیق دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو کی ذہنی صحت کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے لیے کوشش کریں. یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر ہم نے اپنا ٹائم، اپنا فوکس اور اپنی انرجی لگائی تو اس کے فوائد ہم زندگی بھر محسوس کریں گے. تو آج یہاں پر ہم منتظر رہیں گے آپ کی کالز کے، آپ کے میسیجز. آپ جس طرح سے بھی فیڈ بیک ہمیں دینا چاہیں، ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ شامل ہوں گے ان کو میں آپ سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ شامل ہیں، السلام علیکم، محترمہ
محترمہ سدرہ نعیم صاحبہ. آپ مسلم چیپلن ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. مختلف ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. ہم آپ کو یہاں پر ویلکم کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، اور آپ بھی بڑی ایکسائٹیڈ ہیں اس کے حوالے سے جی. اپنی جو بھی سجیشنز ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم اپنے فزیکل ہیلتھ کو لک آفٹر کرتے ہیں، ویسے ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی لک آفٹر کرنا چاہیے. اور جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ پھر ہماری فزیکل ہیلتھ کے اوپر بھی اس کا افیکٹ پڑتا ہے جب وہ ٹھیک نہ ہو تو. تو جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ تو ہر چیز میں اس کا نا تعلق ہے. بالکل. اچھا، یہ مینٹل ہیلتھ ہم اس کو کیوں نگلیکٹ کر جاتے ہیں، کیوں اگنور کیوں ہو جاتی ہے یہ ہم سے؟ کیونکہ ہم وہ دیکھ نہیں سکتے. جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری جیسے باڈی نہیں ورک کری ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو مینٹل ہے نا وہ انویزیبل النس ہے. تو وہ انویزیبل ہے، اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی بات میں آپ سے کہوں گی کہ کیا یہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا سب کے لیے اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ ہر ایج میں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھا جائے؟ سب کے لیے. جیسے فزیکل ہیلتھ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، ویسے مینٹل ہیلتھ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. بالکل. بڑی اس پر بات بھی کی جا رہی ہے. اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پہلے کے زمانے میں ذہنی صحت کے ایشوز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے؟ کیونکہ آج کل بہت بات بھی ہو رہی ہے اور آج کل ہر دوسری طرف نظر بھی آ رہا ہے. آج کل اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے. جو ٹائم ٹو ٹاک آج کل نکلا ہوا ہے انگلینڈ میں، اس کے ساتھ کافی اویئرنیس ہو گئی ہے اور سٹگما جو ہے وہ جا رہا ہے. پہلے زمانے میں سٹگما بہت زیادہ تھا، برا سمجھا جاتا تھا. جی بہت زیادہ. اور اس کے جنس وغیرہ کے ساتھ بھی تعلق تھا اور بری نظر وغیرہ کے ساتھ. اسی لیے لوگوں نے نا اس کو وہ اگنور کر دیا یا بات نہیں کرنا چاہتے. اچھا، اسٹگما اس لیے بھی کہ اس کو کمزوری سے ریلیٹ کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کی ذہنی صحت خراب ہے تو وہ کوئی ویکنیس ہے اس کے اندر یا وہ کمزور انسان ہے. جی بالکل نہیں ہے، وہ اسٹرانگ ہیں اور سب سیم ہیں. تو نا یہ پارٹ تو بالکل اگنور کرنا چاہیے. ویکنیس بالکل نہیں ہے، بتانا چاہیے لوگوں کو اور اپنے فیلنگز ایموشنز ایکسپریس کرنے چاہیے. بالکل آپ نے سدرہ نعیم صاحبہ بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، آپ بھی کال کر سکتے ہیں. محترمہ سدرہ نعیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں، آن لائن بھی ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود رہیں گے آج کے دن میں اور آپ کے سوالات کے ہم منتظر رہیں گے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بات تو بہت زیادہ ہو رہی ہے نا، پرابلمس بھی ہیں. ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کی کال لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہن، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیے. ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ. یہ آپ نے آج ٹاپک بہت ہی اچھا رکھا ہے ماشاء اللہ. اینڈ میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پہ ٹرسٹ ضرور کریں. جب بھی کوئی پریشانی آئے زیادہ فکر نہ کریں کہ آگے کیا ہوگا، یہ ہوگا. جسٹ ٹرسٹ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان کرتے ہیں. ہیلپ ضرور لیں. اگر کوئی زیادہ بات اس پر پہنچ گئی ہے تو ہیلپ ڈاکٹر کی ضرور لیں. بیکاز اگر نہیں لیں گے تو آپ زیادہ بیمار ہوتے رہیں گے تو پھر اچھا نہیں ہے. بالکل یو آر رائٹ. شکریہ ہمارے شو میں کال کرنے کا. اچھا سدرہ نعیم صاحبہ، جیسے انہوں نے بات بھی کی کہ اگر ہم پریشانی محسوس کریں دعائیں کریں اپنے لیے، اور بہت سارے جو ہمیں ہمارے ریلیجن سے جو ملتی ہیں چیزیں نا. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر واقعی میں سیریسلی کوئی ایسا ایشو ہے ذہنی صحت کے حوالے سے، تو ہمیں آپ کیا کہتی ہیں کہ جو پورا پروگرام ہے وہ اسی لیے کہ ہمیں اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سم ٹائم عبادت میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا ایسی سچویشن. جی عبادت تو بہت امپورٹنٹ ہے. جو نماز ہے، صلاح ہے، اس میں آپ بلیو نہیں کر سکتے. اس میں 8 چیزیں ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں مینٹل ہیلتھ میں. بالکل. لیکن ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے نا وہ ایک ریزن کے ساتھ ہوتا ہے، اور نارملی جو کیمیکلز ہے برین میں وہ لیس ہوتے ہیں، خاص کر سیروٹونن. تو کبھی کبھار اس کو کریکشن کرنے کے لیے میڈیکیشن ضرور لینی پڑتی ہے. آپ
باقی کی چیزیں سب کر سکتے ہو لیکن پھر بھی مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس ہوتے ہیں سیریس ونس, اس کے ساتھ میڈیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور آج ہم یہی بات کریں گے کہ اتنی ورسٹ سچویشن کی طرف جانے سے پہلے ہمارے پاس اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے جو کچھ سجیشنز ہیں, جو ٹپس ہیں, جو ہم نے آزمائی ہوئی ہیں, جو دیکھی ہوئی ہیں, ان پر آج بات کریں گے. آپ نے بہت ساری چیزیں آج شیئر کرنی ہیں ہمارے ناظرین سے, کہاں سے اسٹارٹ کریں گے آپ؟ اچھا, سب سے پہلے ایک ایکرونیم ہے نیو اسٹارٹ, اور وہ جو نیو اسٹارٹ ہے ایک لیٹر کے ساتھ ایک چیز ہے, اس کے ساتھ مینٹل ہیلتھ امپروو ہوتا ہے. جی. تو نیو اسٹارٹ این سے شروع ہوتا ہے, این کا مطلب ہے نیوٹریشن. فریش فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز یا ہوم کوکڈ فوڈ بیسٹ ہے. جو پروسیسڈ فوڈز ہیں وہ بہت بیڈ ہے ہیلتھ کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے. اس کے اندر پرزرویٹیوز ہوتے ہیں, آرٹیفیشل کلرز وغیرہ ہوتے ہیں, اور ٹیک اوے فوڈز میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے. اور جو جینیٹکلی ماڈیفائڈ فوڈز ہوتے ہیں وہ فروٹ پہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. آپ کا مطلب یہ کہ لائف سٹائل چینجز کرنے ضروری ہیں اگر ذہنی صحت کو بہتر بنانا ہے, اور کوشش کریں کہ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ زیادہ کھائیں. جی. اور ہوم کوکڈ فوڈ. آج کل کا زمانہ یہ ہے باہر سے لوگ لے آتے ہیں فوڈ, 2-3 دفعہ ہفتے میں لوگ باہر سے کھا رہے ہیں فوڈ, وہ بالکل نہیں ٹھیک ہے صحت کے لیے. ٹھیک ہے. تو بچوں کے لیے بھی پھر یہی چیز ہے کہ ان کو بھی عادت آج کل اصل میں ہو گئی ہے, اتنا جلدی ٹائم گزر رہا ہے, اور ساتھ میں رسپانسبلٹیز بہت ہیں, بہت سارے کام کرنے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں چلو باہر سے کچھ لے کر آ جائیں. جیسے میں دیکھتی ہوں کہ مائیں جو ریڈی میڈ بنے ہوئے نگیٹس ہیں اور کباب ہیں اور بہت ساری چیزیں, فرائز ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, یہ بہت بچے کھانے لگے اور بہت پسند بھی کرتے ہیں, گھر کے کھانے نہیں کھاتے. لیکن بری عادت ہے, اور ہم نے خود ہی ان کو یہ بری عادت ڈالی ہوئی ہے. ہوم کوکڈ فوڈ بنائے, جیسے لاک ڈاؤن ہوا تھا اور سب شاپس بند ہو گئے تھے, ریسٹورینٹس بند ہو گئے تھے, ہم نے ہوم کوکنگ شروع کر لی تھی, اور بچے وہ خود ہی وہ یوز ٹو ہو گئے, ان کو عادت پڑ گئی ہے. جی بالکل. اچھا, ایک تو ہو گیا فریش جو آپ کہہ رہی ہیں کہ فوڈ کھایا جائے, اور دوسری اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور این کے بعد ای ہے, نیو اسٹارٹ ہم کر رہے ہیں, ای ایکسرسائز. سیروٹونن کم ہوتا ہے جن لوگوں میں مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتا ہے, تو سیروٹونن انکریز ہوتی ہے ایکسرسائز کے ساتھ. اس کے ساتھ ہمیں آکسیجن بھی ملتا ہے, برین کو آکسیجن بھی ملتا ہے, اور بلڈ سرکولیشن بھی ہوتی ہے پورے جسم میں. بہت اچھا ہے ایکسرسائز. 1 واک اے ڈے کرنی چاہیے باہر, اور جو ہماری نماز ہے, صلاح ہے, اس میں بھی ایکسرسائز. بالکل. یہ کہنے کا آپ کا مطلب ہے, اور ریسرچ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنا ایسا لائف سٹائل بنائیں جس میں ہم اٹھ کے حرکت کر رہے ہوں اور زیادہ حرکت کر رہے ہوں, اور جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے, اگر ایک ہی صوفے پہ بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کے اپنے ہاتھ میں اپنے فون لیا ہے, تو تھوڑی دیر بعد آپ خود تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں. تو اٹھ کے حرکت کرنا, اپنا ایکسرسائز کا کوئی روٹین بنانا, تو یہ بھی ذہنی صحت کو امپروو کرنے کا سبب بن سکتا ہے. جی. 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں تو 5 دفعہ ہمیں ایکسرسائز ہو رہی ہے, ہم اوپر جاتے ہیں, نیچے جاتے ہیں, سجدہ میں جاتے ہیں, سب ایکسرسائز ہے, یہ باہر نہیں جا سکتے. جی. یہ یعنی نماز کو بھی جو جتنا ہم فوکس کر کے پڑھیں اور ایک خوشی بھی محسوس کریں, کیونکہ نماز ہمیں ایک اسپریچول پاور بھی دے رہی ہے, اور ساتھ میں ہمارے جو جسمانی صحت ہے اس کو بھی بہتر بنا رہی ہے, ذہنی صحت کے اوپر اثر ڈال رہی ہے. ہمارے ساتھ ہماری ایک آن لائن گیسٹ بھی موجود ہیں کہ یہاں پر سسٹر شفق حسن صاحبہ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہیں. یہ مختلف فیملیز کے ساتھ کام کرتی ہیں, اور آج ہم سے شیئر کریں گی ان کی جو ٹپس ہیں انہوں نے جو آزمائی ہیں ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے. السلام علیکم شفق. وعلیکم السلام ایمن, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کے سب ویورز کو بھی بہت بہت سلام. انشاءاللہ I hope everyone is keeping well. اچھا شفق, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے مسائل بھی سنتی ہیں, تو آپ خود اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا ٹپس آزماتی ہیں؟ ایمن, کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. ایز اے اسپیچ تھراپسٹ میں خود کے لیے بھی کہتی ہوں یہ, اور اپنے کلائنٹس کے لیے بھی یہ کہتی ہوں کہ کمیونیکیشن پہ زیادہ سے زیادہ امپورٹنس دینا چاہیے. In the first instance I'd say کہ because ہم اتنے ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزر رہے ہیں نا, کووڈ کا سچویشن اینڈ لاک ڈاؤن, اور انزائٹی بہت ہے, ڈپریشن بہت ہے, تو in my clients I see that as well. تو فرسٹ تھنگ از کہ آپ اپنے فیملی سے ان ٹچ رہیے, بات چیت کریے, سوشل میڈیا جو اویلیبل ہے آپ کو یوز اٹ پازیٹیولی, ٹھیک ہے. اسکائپ ہے, زوم ہے,
فیس بک ہے, یہ سب جو چینلز پلیٹ فارمس ہیں نا فار کمیونیکیشن, یوز دیم وائزلی, not getting addicted to it. مگر جیسے فار انسٹنس connecting with family who are far away, جسے آپ مل نہیں سکتے ہیں, جسے آپ they're saying even in the news کہ آپ two households can't meet, مگر communication is really really important, so keep communication channels open. اور فیملی میں in itself آپ کے گھر میں جیسے for instance کھانے کے وقت میں آپ لوگ سب ساتھ مل کے کھانا کھائیے, ٹھیک ہے. You have to make sure that you have a routine in your day. تو آپ جیسا ڈے جو اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ get up in the morning, اپنا بستر بنائیے, change your clothes, اچھے کپڑے پہنیے, تاکہ ایک پازیٹیو ایمبینس جو ہے نا آپ کے گھر میں ایک پازیٹیو انوائرمنٹ رہے, ٹھیک ہے. اینڈ جیسے آپ کی گیسٹ نے کہا ابھی کہ میک شیور یو گو آؤٹ فار واک ایوری ڈے ایوری ادر ڈے, بیکاز چینج آف سین ضروری ہے. اینڈ ابھی کا سچویشن یہ ہے کہ کوئی لوگ ہوم باؤنڈ ہیں, کوئی لوگ باہر نہیں جا رہے. سم پیپل آر being able to go to the shops, some people aren't because of their shielding perhaps na. So going for a walk, doing an outdoor activity is really really important. But communication and keeping in touch, یہ صرف نہیں ہے کہ عورتوں کو ہوتا ہے ڈپریشن انزائٹی کہ ہمارے بچے جو ہے نا, لڑکے جو ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا, کہ یہ ان سب چیزوں سے امیون ہے. That's not true, that's old wives tale. یہ myth ہے کہ آدمی لوگ کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, انہیں کچھ نہیں ہوتا. آدمی لوگ کو, عورت لوگ دونوں کو انزائٹی, ڈپریشن, یہ سب چیز بہت ہٹ کر رہا ہے ابھی کے سیزن میں اسپیشلی. اور اب جب ونٹر آ گیا نا, اٹس گیٹنگ ڈارکر ناؤ, اٹس گونا ہٹ اس مور. تو ڈائٹ وائز تو ہے ہی کہ یو ہیو ٹو ایٹ ہیلدی, fruits if possible, and communication wise آپ لوگ stay in touch with each other, talk to each other, address the issues کہ کوئی پریشان ہے, ساتھ مل کے باتیں کریں, ڈسکس کریں کہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. مگر given that I'm a speech therapist, تو I will say کہ communication بہت زیادہ ہی important ہے. بالکل, یعنی آپ نے کمیونیکیشن ایک بتائی, بات چیت کرنا, آپس میں وقت ساتھ گزارنا, اور ساتھ میں پھر ایکسرسائز کرنا. یہ وہ ٹپس ہیں جن سے ہم خصوصاً آج کل کے دور میں اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں؟ جی ایمن, سننا, listening, we call it active listening, ٹھیک ہے. listening is really important. یہ نہیں کہ ایک طرفہ conversation ہو رہا ہے اور دوسرا انسان جو ہے بیٹھ کے سن رہا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں, آپ کی بہت تکلیفیں ہو رہی ہیں, آپ کی بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں. تھوڑا سا اسٹیپ بیک, دوسرے انسان کی بھی بات سنیں. اینڈ the other biggest tip is کہ اللہ is in charge, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. as often as I can اپنے لائف اسٹریمز میں بھی میں یہ کہتی ہوں کہ پریشانی کا وقت ہے, do your bit, tie your camel and then leave it to Allah. پھر آپ اللہ پہ چھوڑیے, مگر آپ اپنا bit جو ہے looking after yourself, پہلے اسٹیپ آپ کو لینا ہے, اور پھر اللہ will also help you انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور بڑا پازیٹیو آپ نے ایک رخ دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے, مشکل پریشانیاں آئیں گی, جیسے یہ پورا سال 2020 کا گزرا ہے, اور پھر انشاءاللہ اچھے حالات بھی آئیں گے. بہت شکریہ سسٹر شفق آپ کا ٹائم دینے کا ہمیں. آپ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتی رہیے گا انشاءاللہ. جی. سسٹر سترہ نعیم, آپ نے دو باتیں ہم سے یہاں پر شیئر کی. ایک تو یہ کہ آپ جو فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں اپنی لائف کو اس طرف لے کر جائیں, اور ساتھ میں ایکسرسائز زیادہ سے زیادہ کریں. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ واٹر, پانی پیو, 8 گلاسز پانی کے پینے چاہیے. یہ نہیں کہ خالی پانی ہو, آپ چائے کے ذریعے بھی پی سکتے ہو پانی, یا واٹر میلن وغیرہ میں بھی کافی پانی ہوتا ہے, شربت پیو ایسے کر کے. اس کے ساتھ برین ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور فنکشن زیادہ نائسلی ہوتا ہے برین. یعنی ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ بھی ذہنی صحت کے اوپر اثر ڈال سکتی ہے, تو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا, پانی زیادہ سے زیادہ پینا, اور چائے کا کپ بھی پکڑ کے پی لیں کبھی بیٹھ کے سکون سے, یا کوئی بھی چیز جو آپ پی سکتے ہیں, کوئی بھی ڈرنک ہو وہ آپ لے سکتے ہیں, تو وہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں. بریک سے پہلے میں چاہوں گی کہ کچھ اور باتیں آپ کر دیں. جو نیکسٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے سن لائٹ. سن لائٹ جو ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک وٹامن ڈی بنتا ہے جس کے ساتھ ہماری امیونٹی بڑھتی ہے زیادہ, وہ فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا سیروٹونن, وہ جو مین کیمیکل ہے وہ بنتا ہے, لائٹ آئز کے تھرو جاتا ہے, ریٹینا کے تھرو وہ بنتا ہے سیروٹونن. جی, تو یہ آپ کہتی ہیں کہ جو سن لائٹ ہے
وہ بھی ہماری اچھی، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اچھا ہمارے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، ہم کیسے اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنائیں، ہم کمیونیکیشن، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، فرینڈز نہیں ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں جو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. تو سورج کی روشنی جو ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر ملک میں نکل رہی ہے، اور ہر شہر میں آپ بیٹھ کے سورج کو دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی آپ کے ذہنی صحت کے لیے اچھی ہے. اور مائنڈ فل ہو کے دیکھنا، پریشانی چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ کے نیچر کو دیکھنا اور آبزرو کرنا. خاص کر جو ہمارے جو ہیں پاکستانی جب یہاں آتے ہیں پاکستان سے تو ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں بہت سن شائن ہے. یہاں آتے ہیں اور ڈارک ڈیز ہوتے ہیں، لیکن ونٹر میں بھی چاہیے کہ باہر جاؤ. جی باہر جائیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتایا ایکسرسائز کرنا اور ساتھ میں سن لائٹ کا آپ نے تذکرہ کیا. پھر آپ نے کہا کہ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ٹی ٹیمپرنس ہے، اس کا مطلب ہے آپ لمٹ کرو جو بیڈ سبسٹنسز ہیں جیسے ڈرگس، سگریٹس، نکوٹین، کیفین. بہت زیادہ کیفین جو کافی میں زیادہ ہوتی ہے وہ لمٹ کرو. تو چائے بھی جب پئیں گے تو پھر وہ ہربل ٹیز سب سے بیسٹ ہے، جیسے کہوا ہوتا ہے وہ پیو. ایئر ہے نیکسٹ ون، ایئر، فریش ایئر آکسیجن کے لیے، برین کے لیے بھی اچھا ہے، باڈی کے لیے بھی اچھا ہے. وہ بھی جب آپ باہر جائیں گے سن لائٹ بھی مل جائے گی، ایکسرسائز بھی ہو جائے گا اور فریش ایئر بھی مل جائے گی. صحیح. اچھا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ ترتیب سے بتاتی جا رہی ہیں نیو اسٹارٹ کے نام سے، کہ لائف کو نیو کا ایک نیا آغاز کیا جائے اپنی زندگی کا، اور ان سب چیزوں سے فائدہ ہے، اور یہ جو ہیں وہ ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. اگر ان سب چیزوں کو ہم آزمائیں گے زندگی میں تو ہمیں یقیناً اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. جی. اور دو اور ہے، ریسٹ ہے، 8 hours سلیپ. 8 hours کے ساتھ سبسٹنسز برین میں رینیو ہوتے ہیں اور آرگنز وغیرہ ریپیئر ہوتے ہیں باڈی اچھا میں. آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ 8 hours سلیپ جس کے لیے پاسبل نہیں ہے تو کیا وہ اپنے 2-3 گھنٹے دن میں پورے کر لے، یا یہ رات میں سونا ضروری ہے؟ نہیں، دن میں بھی کر سکتے. جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ دن میں سیسٹا لیتے تھے، تو ہمارے مذہب میں ہے یہ بات. جی ایک پاور نیپ جو ہے وہ دن کے پاور نیپ، جی چاہے 20 منٹ بھی ہو جائے. بالکل. اور لاسٹ نیو اسٹارٹ میں ٹرسٹ ان اللہ، بھروسہ رکھو اللہ میں. جو بھی ہماری مشکلیں ہیں وہ آسان ہوتی ہیں، اور جو بھی مشکل ہے وہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. بالکل. اور ہر رات کے بعد ایک صبح ہے جو ہمیں نئی اپرچونیٹیز دے گی. ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے. ناظرین یہاں پر بہت ساری باتیں ہم نے کی ہیں، اور ہمارے جو گیسٹ یہاں موجود ہے اپنا ٹائم نکال کر آئے ہیں، انہوں نے ہم سے بڑی اچھی اچھی باتیں شیئر کی ہیں ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، کہ ایکسرسائز کرنا اور زندگی کو دوبارہ اس طرف لے کے جانا جو نیچرل پروڈکٹس ہیں ان کو یوز کرنا، زندگی کے اندر زیادہ سبزیاں اور پھل جو ہیں ان کو شامل کرنا. اسی طریقے سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا، باتیں کرنے سے بہت سارا ہمارے دل کا غبار نکلتا ہے اور ہم ہلکا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. اسی طریقے سے اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایک ٹرسٹ رکھنا، ایک اعتماد رکھنا کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کے بعد پھر اس موضوع پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات ہو رہی ہے ذہنی صحت کی. ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مسکرانا بھی، کسی کو دیکھ کے مسکرانا، اور کسی کی مسکراہٹ سے بھی انسان کبھی کبھی اچھا محسوس کرتا ہے. اس لیے دوسروں کو دیکھ کے مسکرائیے اور دوسروں کی مسکراہٹ سے خوشی محسوس کیجیے. مسکرانا، والدین کو دیکھ کر مسکرانا تو ایک صدقہ بھی ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں. ایسی چیزیں کھانا کہ جن سے ذہنی صحت پہ اچھا اثر پڑے، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ سے پرہیز کرنا، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالنا کہ گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں. ایکسرسائز کرنا، ہلنا جلنا، اٹھ کر کوئی کام کرنا ہے، اگر بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اٹھ کے ایک کتاب اٹھا لیں، لیکن کوشش کریں کہ اٹھ کے جائیں، تھوڑی سی دور چند قدم چل لیں، کیونکہ یہی چیزیں جب ہم ان کی عادت ڈالیں گے تو ہم بڑی عمر میں پہنچ کر، بڑھاپے میں پہنچ کر بھی ہم خود کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کریں گے.
ورنہ اگر سستی کی عادت پڑ جاتی ہے اور بیٹھے رہنے کی تو پھر بڑی ایج میں جا کر بڑا مشکل ہو جاتا ہے خود کو دوبارہ ایکٹیو کرنا. اپنے بزرگوں کو ان کو بھی ساتھ شامل کریں, کبھی واک پہ جائیں تو انہیں بھی ساتھ لے جائیں, ان کی بھی عادتیں ایسی ڈلوانے کی کوشش کریں. ساتھ میں ہم نے یہاں پر بات کی کہ کمیونیکیشن کرنا, باتیں کرنا, اپنی فیلنگس کا اظہار کرنا, ان کو چھپانا, ان کو ہائڈ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے, بلکہ اگر ہم ایکنالج کریں گے کہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں, ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے یا یہ ہمارے جذبات ہیں, تو ان سے ہم اپنے دماغ کو بھی یہ میسج دیں گے کہ ہاں میں ایسا محسوس کر سکتا ہوں. اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے پازیٹیو جملے خود سے کہتے رہنا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں, میں خود کو پسند کرتا ہوں, میں اپنے ماحول کو پسند کرتا ہوں, میں بہت سارے اچھے کام کرتا ہوں. بار بار یہ میسج دینا, تو ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو میسج, جو پروگرامنگ ہم اپنے دماغ میں کرتے ہیں وہی ہمارے پھر عمل میں بھی نظر آتی ہے. یہاں وہ ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں سسٹر سدرا نعیم صاحبہ, جنہوں نے ہم سے بڑی اچھی ٹپس شیئر کی ہیں. اور اب سدرا آپ کے پاس کچھ اور بھی بڑی ساری چیزیں, 8 باتیں اور ہیں جو آپ شیئر کریں گی, وہ کیا 8 باتیں؟ یہ ہیں 8 ٹیز. اور ہر جو ہے جو چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کا بگننگ ٹی ہے. تو پہلا والا ٹریٹمنٹ ہے, وہ میں نے تھوڑا سا بتایا تھا پہلے کہ امبیلنس ہوتا ہے برین میں, کیمیکلز کا امبیلنس ہوتا ہے, اس کو کریکشن کے لیے ٹریٹمنٹ چاہیے. تو وہ دوائی جو ڈاکٹر پرسکرائب کرے تو پھر لینی چاہیے. اور ایک اور قسم کی ٹریٹمنٹ ہے کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی, وہ ایک ٹاکنگ تھیراپی ہے. جو ٹاکنگ تھیراپی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ اپنے ایموشنز ایکسپریس کرو, اپنے جو ہے مینٹل ہیلتھ کا ٹاک کرو. تو ٹاکنگ ہے سیکنڈ ون. تو وہ ٹاکنگ کے تھرو بھی جو کاؤنسلز وغیرہ ہیں وہ آپ کے جو تھاٹس ہوتے ہیں اس کو نیگیٹو تھاٹس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں in a positive way. اچھا اس میں کہوں گی ٹاکنگ تھیراپی پہ بڑی آج کل بات بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کے لیے بھی کسی پروفیشنل کے پاس جانا بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی باتوں سے تو اور ہی ڈپریشن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عموماً اس سے جا کے بات کرنا جب آپ ذہنی طور پر تناؤ محسوس کریں کہ جو آپ کو پازیٹیو وائبس دے سکے. جی, پازیٹیو انرجی بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ گاسپ وغیرہ میں, چولیا وغیرہ میں چلے جاتے ہیں, وہ نیگیٹیو انرجی ہے. اور یا نیگنگ ہوتی ہے ہاؤس میں, کانسٹنٹلی پارٹنر سے بھی نیگنگ ہوتی ہے ہر وقت, یا آپ کو ڈاؤن کرنا, کانفیڈنس ڈاؤن کرنا. تو پازیٹیو لوگ ہوں جس کے ساتھ آپ خوش ہو جاؤ, اس کو آپ کو شوق ہو ان کو بتانے کے لیے اپنے پرابلمس. پرابلم شیئرڈ از اے پرابلم ہافڈ کہتے ہیں. تو جو نیگیٹیو چیزیں ہیں وہ ٹرانسلیشن ہوئے پازیٹیو. سو یہ 3 ہے, ٹریٹمنٹ, ٹاکنگ اور ٹرانسلیٹنگ فرام نیگیٹیو ٹو پازیٹیو. ٹریٹمنٹ, ٹاکنگ اینڈ ٹرانسلیشن. جی ٹھیک ہے. جی اچھا, آپ کے ان 3 جو ٹیز آپ نے بتائے, اس کے بعد ہم ایک اور گیسٹ لیں گے اور پھر دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سسٹر راحہ حسین, جو ویل بینگ کوچ ہیں, کمپلیٹ ویل بینگ کوچ ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے, ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی رہتی ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا ٹپس ہیں. السلام علیکم راحہ. وعلیکم السلام. جی, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے؟ الحمدللہ. آج ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے اور ہوپ فلی آپ ہم سے بڑی کوئی اچھی والی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہیں کہ جو ہمارے ناظرین بھی, ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوں گی. کیسے ہم خیال رکھ سکتے ہیں اپنی ذہنی صحت کا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اوکے, آپ کے دوسرے گیسٹ نے ماشاءاللہ کافی اچھی چیزیں شیئر کیا, اور ایک چیز مجھے ایڈ کرنا ہے, جیسے جب ہم کوئی پروجیکٹ بنائیں گے, جی, if we have a purpose, پھر اس سے اور ہم انٹرسٹیڈ ہوئیں گے چیزیں کرنے کے لیے. اس لیے ہم کوشش کریں جیسے کوئی ہر روز ایک ایکٹیویٹی, ایک پرپسفل ایکٹیویٹی میں انوالو کرنے کے لیے. جیسے مجھے یاد ہے جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا, میں نے سوچا اوکے میں قرآن جیسے لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ کو سیکھنے کے لیے شروع کروں گی. ہر روز میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا میں 3 ورڈز کو لرن کروں گی, ان کا میننگ. سو ایسے جب کچھ پروجیکٹ ہوتے ہیں ہم اور موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے. سو وہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز جیسے سدرا نے صرف ابھی مینشن کیا تھا, جیسے پازیٹیو لوگ سے ملنے کے لیے, میں کہوں گی
हम कनेक्शन, जैसे शफक ने भी ऑल्सो मेंशन किया था, जैसे हमें कनेक्ट करना चाहिए, और जो लोग और जहाँ हमें हमारा फ़ायदा के लिए है और हम बेहतर फील करते हैं उनका कंपनी में, उनके साथ ज़्यादा मिलना चाहिए, और जिन लोग जो हमें जैसे पुट डाउन करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ डिस्कनेक्ट, जैसे सिद्रा ने मेंशन किया था, और एक मेरी क्लाइंट थी और उन्होंने कहा था जैसे उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी कोई 2 साल से, बिकॉज अभी मोबाइल फ़ोन है, किताब को सुनती है कभी, या मोबाइल फ़ोन, फेसबुक, सोशल मीडिया में बिज़ी रहती है, और दूसरा वक्त काम पर बिज़ी। सो उसने कहा था मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़ मुझे रीड करना है 20 मिनट के लिए। सो 20 मिनट के लिए उसका फ़ोन, कंप्यूटर, सब चीज़ ऑफ किया, और फिर 20 मिनट के लिए वो उसका रीडिंग प्रोजेक्ट में वो टाइम स्पेंड करती थी। ठीक, यानी रीडिंग करना लेकिन सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना, स्पेशली जो आजकल हमारे फ़ोन्स हमें बार बार परेशान करते हैं। और यूजुअली यू नो लोग उनका फ़ोन हमेशा उनके पास ही रखते हैं, और जब नोटिफिकेशंस का आवाज़ आते हैं ना, फिर वो जो चीज़ कर रहे हैं उनको रुकेंगे और फिर जाके चेक करते हैं उनका फ़ोन में, अच्छा ये मैसेज है या शायद इम्पोर्टेंट है या नहीं। लेकिन जब हम अपने आप के लिए वो टाइम देंगे और कहेंगे ओके मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट करूंगी 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, डेफिनेटली बहुत फायदेमंद होएगा उनके लिए। और एक और चीज जैसे सिद्रा और शफक ने दोनों ने मेंशन किया, एक्सरसाइज। मैं कहूँगी जिन लोग ने एक्सरसाइज नहीं किया या उनको पसंद नहीं है, थोड़ा से करके शुरू करें। सब 5 मिनट्स डिसाइड करें और कहे हर रोज मैं 5 मिनट के लिए वॉक करूंगी, शायद ऑन द स्पॉट। बिल्कुल, एक्चुअली ये होता है कि बड़े टारगेट हम रख लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमें तो जिम ही जाना है तो ही हम फायदा होगा हमें, तो छोटे से स्टार्ट करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स उन्होंने ऐसे ही शुरू किया था, 5 मिनट्स के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर अभी आधा घंटा करते रेगुलरली without fail, just हर रोज। So definitely हम ऐसे कहेंगे। और दूसरी लास्ट चीज I definitely want to mention is that जैसे जो भी चीज हमें होता है, जो भी मुश्किलात होते हैं, हमें याद करना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वसअहा। किसी पर्सन को कोई डिफिकल्टी नहीं होंगे जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो जो भी चीज हमें होता है, हमें पता है हम काबिल हैं to deal with it इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिस्टर राहा, बड़ी प्यारी बात आपने कही कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि इंसान के ऊपर उतना ही डाला जाता है जितनी इस्तिताअत है उसके अंदर, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की मदद भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का और इतनी खूबसूरत टिप्स शेयर करने का। जी सिस्टर सिद्रा, अब आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है कि जिनको दिए बगैर आपने जाना नहीं है, तो आपने 3 T's मुझे बता दिए, जिसमें से मैं एक भूल गई कि एक ट्रीटमेंट था और एक ट्रांसलेशन था। ट्रांसलेशन और टॉक करो, बातें बताओ जी। और नेक्स्ट वन है टाइम आउट एंड ट्रीट्स। टाइम आउट का मतलब है अपनी कोई हॉबी करो जो आपको पसंद है, सिर्फ जो आपको पसंद है वो करो, कोई ना कोई हॉबी। टाइम आउट चाहिए उसको करने के लिए, और ट्रीट, अपने आप को ट्रीट करो, कुछ खरीदो। यानी टाइम आउट से मतलब आपका ये है कि जो चीज़ें, जैसे हमें अगर कोई पेंटिंग पसंद है, या हमें स्टिचिंग पसंद है, या हमें रीडिंग पसंद, जो भी हमें खुद पसंद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम वो कर रहे होते हैं ना जो दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, जो दूसरों के प्रेशर में कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जो खुद हमें पसंद है वो उसको लगाएं, उस पर टाइम थोड़ी देर, और अपने लाइफ से टाइम आउट निकालो उसको करने के लिए जी। और अच्छा, हम ये भी समझते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हम सोचते हैं कि नहीं भाई अगर हम खुद अपने लिए कुछ करेंगे तो ये तो बड़ी खुदगर्जी है, हमें तो हमेशा दूसरों के लिए करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, दूसरों के लिए भी करो,
لیکن اپنے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ ہابی ہونی چاہیے، جیسے سوئنگ یا پینٹنگ یا یہ نہیں ضروری کہ اسلامک کی ہو، کچھ نہ کچھ جو آپ کو پسند خود کو خوش کرے، جس کو آپ کو سیٹسفیکشن ہو کہ اچھا یہ میں نے کیا ہے، اور آپ کے سامنے اگر آپ کا بنایا ہوا کوئی بھی ایک نمونہ آتا ہے نا، کوئی پینٹ آپ نے کیا ہے یا آپ نے کوئی بھی کی ہے، کیلیگرافی آپ نے کی ہے، تو آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹ، اپنے آپ کو ٹریٹ کرو، باہر جا کے آپ کو مٹیریل وغیرہ خریدو اپنے ہابی کے لیے، اپنے لیے کچھ خریدو خود. وہ اس کے ساتھ بھی نا ایک ہارمون ہے اینڈورفن ریلیز ہوتے ہیں جب آپ اپنے لیے کچھ خریدو. جی اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی یہاں پر کہ مجھے یاد ہے کہ میری جو ساس تھیں انہیں الحمدللہ جب تھوڑے پہلے کی بات کر رہی ہوں کہ جب وہ زیادہ ایکٹیو تھیں اس ٹائم پر، وہ ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ نکل کر خود سے سبزی بائی کریں. تو ابھی وہ تھوڑی بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے مشکل ہے، لیکن عموماً ہم نا اپنے بزرگوں کو روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اچھا آپ یہ کام نہ کریں، آپ باہر نہ جائیں، آپ بس بیٹھے رہیں، آپ جو ہے ہم آپ کا کام کر دیں گے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ کچھ چیزوں سے ان کو خوشی مل رہی ہوتی ہے اور یہ کام انہیں کرنے دینے چاہیے. ہاں، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو خود زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے جب آپ خود اپنے لیے کچھ خریدو. وہ چیز نہیں ہے جیسے آپ شاپنگ جاؤ، آپ خود خریدو کوئی چیز تو زیادہ رسپیکٹ ہے اور اپریسیشن ہے اس چیز میں. جی، تو جو کوئی اور آپ کے لیے لے کے آئے وہ چیز نہیں ہے. جیسے آپ خود کھانا پکاتے ہو اور کتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے، لیکن کوئی اور آپ کو دے یا ریسٹورینٹ سے خریدو وہ چیز نہیں ہے. جی جی یہ بالکل. چلیں آپ کے ٹیز ابھی چل ہی رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ ہے. نیکسٹ ون ٹچ ہے، جیسے تیل مالش، اچھا ہیڈ میساج یا بیک میساج، اس کے ساتھ آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہے ہمارے ویل بینگ کے لیے. جیسے بچے بھی ہیں وہ ان کو کڈل کرو، مامز کڈل ان کو کرتے ہیں، ان کو خوشی ملتی ہے. تو یہ بھی ہے، ٹچ ہے دا نیکسٹ ون. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا سا آئل لے کر آپ جو ہے وہ ہاتھ پر اپنے خود بھی ہینڈ مساج کر لیں، کیونکہ ابھی یہ بھی ہم کہیں گے نا، کوئی ہمیں یہ کہے کہ بھائی اب ہم کہاں سے ہینڈ مساج کرانے چاہیں، تو خود اپنا بھی کیا جا سکتا ہے. اور برین کے لیے ہیڈ میساج جو ہمارے کلچر میں ہوتا تھا لیکن آج کل بڑا بھولتا جا رہا ہے. نہیں ہے، لیکن اب گورے کر رہے ہیں یہاں اس ملک میں، نان مسلمز اب ہیڈ میساج انٹروڈیوس کر لیا پارلرز وغیرہ میں. اس کے لیے بہت سکون ملتا ہے ہیڈ مساج میں. چلیں آپ کا ہیڈ مساج بھی ہو گیا، اور کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اور نیکسٹ ٹیتھ دکھاؤ. آپ نے ابھی بتایا تھا اسمائلنگ کا. جب آپ اسمائل کرتے ہو سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے. اچھا، تو جس کے ساتھ آپ اسمائل کر رہے ہو وہ بھی اسمائل پھر کرتا ہے، تو یہ ڈبل ہے، ڈبل سیروٹونن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کیا کہیں گے کہ ہم جو ہے نا بڑا آرام سے مسکراتے ہیں، مجھے اس کے لیے الفاظ نہیں آ رہے، لیکن کھل کے مسکرانا، اور کھل کے مسکرا سکتے اپنی اون فرینڈز میں. بالکل. اور ہاں یہ بات بھی ہے کہ اجنبیوں سے نہیں مسکرا کے دیکھنا، لیکن دوستوں کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ کسی کی مسکراہٹ سے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں، آج کل تو خیر آپ دیکھیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تو وہ ایموجیز ہی بھیج دیتے ہیں ایک مسکراتا ہوا، وہ بھی بیسٹ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ایک جوک بھیج دیں، جی فنی ویڈیو بھیج دیں کسی کو، وہ بھی سیم چیز ہے، افیکٹ وہی ہے. بالکل. اور جب کوئی مسکرا کے بات کرتا ہے، بلکہ جس کی آواز میں بھی مسکراہٹ ہو نا، تو ایک اچھا فیلنگ آتی ہے آپ کو، ایک فریش فیلنگ آتی ہے، اور آپ کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی بانڈنگ بنا سکتے ہیں. جی جی. اور پھر ٹائم ٹیبل روٹین بہت امپورٹنٹ ہے. جو ان آرگنائزڈ ہے اس کا برین بھی ان آرگنائزڈ ہے. پراپر روٹین ہونی چاہیے. صبح کا ہم نے اٹھنا ہے، پھر بریکفاسٹ کھانا ہے، پھر یہ ٹائم پہ ہم نے لنچ کھانا ہے، پھر یہ ٹائم میرے ہابی کے لیے ہے، یہ ٹائم پھر میں نے یہ کرنا ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے اگر ہم آرگنائز ہوں. تو کوشش کریں، جیسے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے بھی یہ چیز دیکھی اور غور کی کہ اگر آپ جیسے اپنا صبح کا آغاز پلاننگ کے ساتھ کریں، آج میں نے دن میں کیا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے کل کا پلان بنا لیں، تو آرگنائز ہونے سے ذہنی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے. جی، انگزائٹی بھی لیس پھر ہوتی ہے، اسی وقت نہیں کچھ کرنا پڑتا. پہلے روٹین ہونی چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائم ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، ٹائم ٹیبل ہو گیا آپ کا. اب آپ کا کیا رہ گیا؟ اچھا، جو نیکسٹ والا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جو ہم یہ کریں تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. چلیں، یہ کوئی زبردست چیز ہے. وہ ٹی ہے، ٹریننگ
کا ہمارا جو مذہب ہے نا وہ نماز ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر سب سے پہلے تو وہ ٹائم ٹیبل ہے, ہم فالو کریں 5 ٹائمز. ہم ٹائم ٹیبل فالو خود ہی کر رہے ہیں. وہ 5 وقت ہم ڈالیں اپنے لائف میں تو ہمارے سب کام خود ہی ٹائم ٹیبل میں آ جائیں گے. ہم کو پتہ ہے ظہر سے پہلے ہم نے یہ اور یہ کام کرنا ہے, اور عصر سے پہلے ہم نے یہ اور یہ کام کرنا ہے. اس میں ٹچ بھی آ جاتا ہے. ہم جب وضو کرتے ہیں ہم میساج کرتے ہیں اپنے فنگرز کو, اپنے فیٹ کو مسا کرتے ہیں سر کا, وہ ٹچ بھی آ جاتا ہے. پھر اس میں ایکسرسائز بھی ہے, ایک تھیراپی ہے, پوری تھیراپی ہے کمپلیٹ. پھر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اپ ڈاؤن, اس کے ساتھ ایئر بھی مل جاتی ہے, آکسیجن بھی مل جاتا ہے, اور بلڈ فلو بھی ہو جاتا ہے, ہمارے لمز بھی, فزیکل ہیلتھ بھی اس میں آ جاتا ہے. پھر جب ہم سجدہ کرتے ہیں وہ بیسٹ پوزیشن ہے, ہمارے سارے کیمیکلز نائسلی مکس ہو جاتے ہیں برین میں. اور پھر ٹاکنگ تھیراپی بھی ہے. اچھا سدرا, اس سے پہلے میں ایک بات یہ کہوں گی کہ جس طرح کی نماز ہم بعض دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس جلدی میں بھاگتے ہوئے ہم آئے اور بس ہم نے 2 منٹ نماز کے لیے نکالے اور جلدی جلدی پڑھ کے چلے گئے, اس سے بھی وہ اثرات ہمیں نہیں مل رہے ہوتے. اگر ہم فوکس کریں نا, اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک تھیراپی, ہم اس کو سمجھیں کہ یہ نماز ہمارے لیے روحانی طور پر بھی ہمیں اپلفٹ کرتی ہے, اور ساتھ میں اگر ہم اس کو فوکس کر کے پڑھیں تو یہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی اچھی ہے. جی, سلولی لینا چاہیے, ٹائم آؤٹ لینا چاہیے لائف سے. ٹائم آؤٹ بھی ایک تھا نا, تو اس کے ساتھ پھر اینڈ پہ, اینڈ سٹیج جب آپ بیٹھتے ہو آرام سے, وہ سیم ایز میڈیٹیشن ہے, وہ سیم افیکٹ ہے جب ہم سوتے ہیں, سلیپ کرتے ہیں, وہ بھی آتا ہے. تو پھر ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو سب کچھ ہم آف لوڈ کرتے ہیں, ہمارے سب پرابلمس ہم اللہ کو آف لوڈ کر رہے ہیں, جو ہمیں جج بھی نہیں کرتا. تو جب ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, شاید نہ کوئی ہو فرینڈ بات کرنے کے لیے, لیکن اللہ ہے, تو رو رو کے کرو, اس کے ساتھ سب نیگیٹو ایموشنز نکل جاتے ہیں اپنی باڈی سے. یہ پراپر فری کاؤنسلنگ سیشن ہے یہ جو نماز ہے, اور جو ہم خود اپنے ساتھ کر سکتے ہیں. جی جی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ سب کچھ اس میں ہے, نماز میں سب کچھ. لاسٹ میسج آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو ذہنی صحت کے حوالے سے؟ آپ کے ٹیز تو ہم نے آج بڑے انجوائے کیے, جی. اور کیا چاہیں گے؟ اچھا, نیو اسٹارٹ فالو کرو اور 8 ٹیز فالو کرو آل دا ٹائم, سب کچھ کرو. لیکن پھر بھی جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, پھر بہت امپورٹنٹ ہے آپ جی پی پہ جاؤ, اور میڈیکیشن پھر لاسٹ روٹ ہے. میڈیکیشن صرف دوائی نہیں ہے, وہ بھی ہے جیسے جو ہے کوگنیٹو بیہیویئر. بالکل, یعنی آپ کو پھر یقیناً کسی پروفیشنل سے ہیلپ لینی ہوگی اگر آپ کی ذہنی سے, اور یہ ساری باتیں ہم اسی لیے کریں کہ پہلے سے ہم اپنی ذہنی صحت کے لیے کوشش کریں, اس سے پہلے کہ کوئی تکلیف آئے. بہت شکریہ سسٹر سدرا نعیم آپ کا, آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھی مزیدار باتیں شیئر کی, اور ہوپ فلی ناظرین آپ نے بھی آج کا پروگرام بہت انجوائے کیا ہوگا. یہ پروگرام بھی, اور ایسا کوئی بھی پروگرام جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اصل میں ہماری ذہنی صحت کے لیے بڑا اس خوشگوار اس کے اوپر اثرات ڈالتا ہے, جب ہم کچھ باتیں غور سے سن رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی کے لیے لیسنز لے رہے ہوتے ہیں. آج جو باتیں ہم نے شیئر کی, سسٹر سدرا نعیم نے, سسٹر شفق حسن نے, اور سسٹر راحہ حسین نے آپ سے اپنی زندگی کا نچوڑ, اپنے تجربات, اپنے ایکسپیرینسز, اپنی جو بھی ان کا سجیشنز تھیں وہ ہم سے شیئر کی, اور یقیناً ان سب سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ایکسرسائز کرنا, لوگوں سے باتیں کرنا, اپنی فیلنگس کو اکنالج کرنا, اپنے لیے جس کام میں ہم اچھا محسوس کرتے ہیں اس کام کو کرنے کی کوشش کرنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہماری ذہنی صحت اچھی بن سکتی ہے. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے, اور ہمارا موضوع ہے ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے طریقے. یقیناً آپ نے آج کا پروگرام انجوائے کیا ہوگا. آج کے پروگرام سے آپ کو بہت ساری ٹپس ملی ہوں گی. بچے ہوں یا بڑے ہوں یا مرد ہوں یا عورت ہوں, سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے کچھ کوشش کریں, اپنی ذہنی صحت, کسی ذہنی بیماری کی تکلیف سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو فوکس رکھیں, اپنے ذہن کو ایک جگہ پہ مرتکز رکھیں. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنے پروگرام میں, اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.